الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 5واں درس ہے اور باب ہے لین الکلام لوالدی، کہ ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنے کے حوالے سے۔ حدیث ہے، طیلسہ ابن میاس وہ بیان فرماتے ہیں، کنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما قال ما هي؟ قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحسنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر۔ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث مصنف ابن عبدالرزاق اور اسی طرح سنن القبریٰ بہقی کے اندر ہے۔ ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ طیلسہ ابن میاس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نجدات سے مراد یہ نجدہ بن عامر الحنفی کے جو اصحاب ہیں نا وہ مراد ہیں، جو خوارج کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں ان کے ساتھ تھا، مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گیا کہ جنہیں ہم کبیرہ گناہ سمجھتے تھے۔ جب یہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس چیز کا ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں گناہ ہے میں نے کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یہ گناہیں کبائر میں سے نہیں ہیں، کبیرہ گناہ تو 9 ہیں۔ پہلا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی جاندار کو قتل کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں دین کے خلاف کام کرنا یا فساد پھیلانے کی غرض سے جانا، کسی سے جادو کروانا اور نافرمانی کر کے والدین کو رلانا۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے کہا کہ کیا تو آگ سے بچنا چاہتا ہے اور کیا تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں داخل ہو؟ تو وہ کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں ایسا چاہتا ہوں، واقعی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میری والدہ میرے پاس، یعنی وہ زندہ ہیں، والد نہیں ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ اگر تو اسے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے اور اسے کھانا کھلائے تو اللہ کی قسم تو ضرور جنت میں داخل ہوگا، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ حدیث کے اندر جو استشہاد نکالا گیا ہے باب سے، یعنی باب سے جو لفظ تعلق ہے وہ آخر میں ہے، یہ ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو تو ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ یہ ہے لو علنت لها الکلام وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ۔ یہ حدیث سے تعلق ہے اس کا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے اس میں سے تو یہ ہے کہ چونکہ خوارج کے یہاں کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو وہ لوگ یعنی ہر کام کو، چاہے چھوٹا بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا چھوٹا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو وہ بڑے بڑے گناہوں میں مان لیتے ہیں، ان کے یہاں یہ ہے۔ تو اسی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر سے کہ چونکہ ہم لوگ اس کو بڑے بڑے گناہوں میں سے مانتے ہیں تو میں نے ایسا کر لیا ہے، تو اب کیا کروں اس کے حوالے سے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو دوسرے سے مشورہ لینی چاہیے، اور مشورہ طلب کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز آدمی کو اگر معلوم نہیں ہے یا ایک چیز کو آدمی کچھ دوسرے حساب سے سوچ رہا تو دوسرے سے معلوم کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر سے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو بڑے بڑے گناہوں میں سے مانتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہاں کام کا
نام نہیں لیا کہ کون سا کام کیا یا کون سا گناہ انہوں نے کیا، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے تو گمراہی کی طرف بھاگنے لگتا ہے، کچھ غلط سوچ لیتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو گناہ ہے یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں وہ 9 ہیں، 9 کو انہوں نے گنایا ہے۔ ان میں سے جو بھی اس میں ہے، ایک کرنا ہے، اسی طرح کسی جاندار کو قتل کرنا ہے، میدان جنگ سے بھاگنا ہے، پاک دامن پہ تہمت لگانا ہے، اور سود کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، مسجد میں فساد پھیلانا ہے جادو کے حوالے سے، اور اسی طرح ہماری ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے یا انہیں تکلیف دینا ہے، یہ سب ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے، موبقات بولتے ہلاک کرنے والے گناہ کو۔ تو صحابہ نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے جو ذکر کیا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور شرک عبادت میں ہے، صفات میں بھی ہے، اور ربوبیت میں بھی ہے، اور وہ اس سب کا الگ میٹر ہے، اس میں اگر جائیں گے تو لمبا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ یعنی جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں کسی دوسرے کو شامل کیا جائے، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ اسی طرح جادو کرنا یا کروانا یہ سب بھی حرام ہے، تو جادو کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا یہ اسلام میں بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ الا بالحق سے مراد یہ ہے کہ ہاں اگر وہ کوئی ایسا جرم کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر قتل واجب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قتل کیا جائے گا، اور 3 بنیاد پر اسلام میں قتل ہے۔ ایک تو آدمی شادی شدہ ہے، شادی شدہ آدمی ہے، اگر وہ زنا کر لیا ہے تو ایسی صورت میں وہ رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو جان سے مار دیا جائے گا یا اس کی جان ختم کی جائے گی۔ دوسری چیز ہے کہ کوئی اگر بغیر کسی وجہ سے کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ قتل کیا جائے گا، النفس بالنفس کے حوالے سے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے وہ ہے ارتداد ہے، کہ اسلام سے اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قتل واجب ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ 3 چیز ہے، 3 چیز کے علاوہ اور کوئی چوتھی چیز نہیں جس کی وجہ سے وہ قتل کیا جائے گا، اس لیے یہاں فرمایا الا بحق، ہاں حق کے ساتھ اسے قتل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی بغیر کسی سبب کے کوئی کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا یا اس طرح زنا نہیں کیا ہے، یعنی شادی شدہ کے حوالے سے، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کے لیے کوڑے ہیں اور ملک بدر ہے، لیکن اگر غیر شادی شدہ کے علاوہ جو شادی شدہ ہیں وہ اگر ایسا عمل کرے، فعل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اسے رجم کے حوالے سے ہے۔ تو ایک تو ہے کہ اگر کوئی زنا کرے، شادی شدہ ہے، تو اسے قتل کرنے کے حوالے سے آیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ دوسرا ہے کہ کوئی اسلام سے پھر جائے، اور تیسرا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو بغیر کسی وجہ سے قتل کیا ہے تو ان تینوں صورتوں میں وہ قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے اس حدیث کے اندر کہ سود کھانا، اور سود تو ہم جانتے ہیں کہ سود بڑھا چڑھا کر لینے کو کہا جاتا ہے، عام طور سے کسی کو کوئی پیسہ دے اور یہ کہے کہ ہم جو آپ کو دے رہے ہیں اس پر ہم کو اتنے پیسے چاہیے، یعنی پیسے کے حوالے سے، اور سود کے جو انواع ہے اسی میں سود کے حوالے سے مانا جاتا ہے کہ کس کس میں سود لیا جاتا ہے اور ہوتا ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال کھانا، یتیم عام طور سے اسے بولا جاتا ہے کہ جو ابھی چھوٹا ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے۔ جو بچہ ابھی چھوٹا ہے اور اس کا باپ اگر مر جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے جب تک کہ وہ جوانی کو نہ پہنچ جائے، جوانی کو اگر پہنچ جائے تو وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو یتیم کا مال اگر کسی کے ذمہ ہے تو وہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں نیک نیتی سے تصرف کرے، بیجا تصرف کر کے اس کا مال نہ دبائے، حق نہ کھائے۔ یہ سب اسلام میں بڑے بڑے گناہوں میں سے مانا گیا ہے۔ والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا۔ میدان جنگ سے بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ جب کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو، لڑنے کی بات آئے تو وہاں سے آدمی پیٹ پھیر کر کے بھاگے، تو یہ بھی اسلام میں بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اور اسی طرح وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جس نے غلط کیا ہی نہیں، اس پر کوئی اگر الزام لگائے تو یہ بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے آیا ہے کہ یہ سب بڑے بڑے گناہ سے۔ اس میں 7 کا ذکر آیا ہے، جبکہ اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے ہیں کہ 10 ہیں۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ 10 گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں فساد پھیلانا، مسجد میں فساد پھیلانے کے حوالے سے بھی اس میں ذکر آیا ہے۔ تو اور ایک اور بھی چیز اس میں ہے کہ والدین
کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ بیعت بھی کرنا یا انہیں رلانا یا ان کی نافرمانی کرنا. دیکھیے حدیث کے اندر جیسے ساتھ ہے، یہ صرف ساتھی میں محدود نہیں، اور بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. لیکن عمومی اعتبار سے یہ سب جو گناہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور بھی ہے جیسے اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ماں باپ کو رلانا یا اس کی نافرمانی کرنا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے مانا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہو، اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے کام آتے ہیں جو اس درجے میں ہیں. تو یہ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگنا اور دیگر یہ سب ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہوں میں سے. اس کے بعد انہوں نے جو لاسٹ میں جو بات کہی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی پریشان ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تو جنت میں جانا چاہتا ہے، اور کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ میں سے ماں زندہ ہے، باپ نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، انہیں کھانا کھلاؤ، اور اگر تو بڑے بڑے گناہوں سے اگر تو بچے گا تو تو جنت میں جائے گا، ضرور تو جنت میں جائے گا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے. تو ماں باپ کے ساتھ دیکھیں نرمی یہ نہایت ہی مطلوب امر ہے، اور ایک مسلمان سے یہ چیز مطلوب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. اس لیے آگے جو دوسری حدیث ہے، یعنی حدیث نمبر 7 ہے، عن عروہ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور آگے ہے کہ قال لا تمتنع من شیء احباه، کہ ان کے لیے رحمت کے پر بچھاؤ، ان سے محبت کرو. مراد اس میں کیا ہے؟ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے لیے رحمت کے پر بچھاؤ یا بازو بچھاؤ، ان کے ساتھ نرمی کرنے کے حوالے سے آیا ہے. اور نرمی کرنے سے مراد یہاں جو لیا گیا ہے، جیسے پرندہ وغیرہ جب اپنے بچوں کو اپنی سایہ شفقت میں جب لیتا ہے تو ان کے لیے بازو یا پر وغیرہ وہ بچھا دیتے ہیں اور اس میں اپنے بچوں کو چھپا لیتے ہیں. یا دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ جب وہ بلند ہوتا ہے پرندہ تو اپنے بازو کو پھیلاتا ہے، لیکن جب وہ نیچے اترتا ہے تو بازو کو سمیٹ لیتا ہے. مراد یہ ہے کہ نرمی اور تواضع اور عاجزی اور انکساری مراد ہوتا ہے. تو یہی چیز اس میں بیان ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی برتنا، ماں باپ کے ساتھ رحم سے پیش آنا، ان کے ساتھ بہتری کا برتاؤ کرنا، یہ ایسا امر ہے کہ ہر انسان کے ساتھ مطلوب ہے، تاکہ ماں باپ کو وہ تکلیف نہ ہو. کیونکہ ماں باپ وہی ہیں جن کی وجہ سے ان کا وجود ہے، جن کی وجہ سے انسان کا وجود ہے. تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ، اور یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، دیکھیں اب جانوروں میں بھی جو جانور ہے اپنے بچے سے کتنے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو ایک بچے کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں کے ساتھ وہی یا باپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آخری حدیث ان عروہ کے حوالے سے قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ قال لا تمتنع من شیء احبہ، کہ ماں باپ، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اسراء کے اندر، کہ عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے انکساری اور تواضع کے پر بچھانے کے حوالے سے آیا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی اور انکساری کے پر بچھاؤ، یعنی ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. اس آیت کے حوالے سے اس میں آیا ہے کہ لا تمتنع من شیء احبہ، کہ ماں باپ اگر کوئی چیز چاہے، انہیں پسند آ جائے تو انہیں لینے سے مت روکو. بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو کوئی چیز پسند ہوتی بھی ہے تو وہ انہیں نہیں لینے دیتے ہیں، بلکہ کھانے کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ چاہتے ہیں کھائیں لیکن وہ نہیں کھانے دیتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ بازو بچھانے کے حوالے سے جو بات ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی اور تواضع سے پیش آیا جائے. انہیں ایسی چیزوں سے نہ روکے جو ان دونوں کی پسند ہو، یا دونوں نہیں ایک ہے، اس کو اگر کوئی چیز پسند ہو رہی ہو تو انہیں لا کر کے دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کو لینے سے ہم روکیں. ہاں اگر معصیت میں خرچ کرنے کے لیے یا کسی غلط چیز میں استعمال کرنے کے لیے اگر لیں تو انہیں روکنا چاہیے. لیکن اگر ان کی خواہش ہو، جیسے کپڑے وغیرہ پہننے کے حوالے سے ہو یا کھانے پینے کے حوالے سے ہو، تو آدمی کو استطاعت کے مطابق انہیں دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ نرمی برتنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچے کو اچھا اچھا پہناتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوتے تو ہم بھی پہنتے. تو ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے یا بیٹا یا بیٹی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی اس چیز کا انتظام کرے کہ ان کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرے، انہیں دیں، ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں. اس لیے قرآن کریم کے اندر جو یہ بیان آیا ہے کہ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، یہ بہت ہی خاص پوائنٹ ہے ماں باپ کے حوالے سے. یعنی اس کا جو اصل ہے یہ پرندوں سے لیا گیا ہے کہ پرندے کس طرح اپنے بچوں کے لیے
پر بچھاتے ہیں، اپنے پر میں بچوں کو سمیٹ لیتے ہیں، یعنی اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں وہ. یہی چیز ایک ماں سے بچپنے میں، یعنی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو یہ چیز صادر ہوتی ہے کہ کس طرح ماں اپنے بچے سے وہ محبت کرتی ہے، کس قدر. یعنی کہیں بھی اگر گیلی جگہ ہے تو وہاں بچے کو نہ سلا کر کے وہ خود سوتی ہے، لیکن بچے کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، کس قدر اسے محبت کرتی ہیں، اپنی گود میں لیتی ہیں، کس طرح اسے پیار کرتی ہیں. تو یہی چیز ایک انسان سے جب اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے خاص کر، تو ایک اولاد سے مطلوب ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی نرمی کا برتاؤ کرے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے. اور تواضع سے پیش آنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبیوں کے حوالے سے فرمایا کہ وخفض لہما جناح الذل کے حوالے سے دوسری جگہ آپ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، یعنی خوف سے بچنے کے لیے آپ اپنے بازو کو سینے سے لگا لیں، ملائیں. یعنی آدمی جب بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتا ہے نا، خوف لاحق ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، تو وہاں انسان اگر ہاتھ کو اپنے سینے پہ رکھتا ہے تو کچھ اس کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے، یا اس کا خوف ہلکا ہوتا ہے وہاں. اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو بچھائیں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، ان کے لیے نرمی اور محبت کا رویہ اختیار کریں. تو یہ چیز ایک اولاد سے بھی مطلوب ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا طریقہ اختیار کریں کہ انہیں تکلیف نہ ہو، انہیں کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہو تو انہیں لا کر کے دیں، اور ان کے ساتھ ہر حال میں نرمی کا برتاؤ کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ بندہ جنت میں جائے. کیونکہ جنت میں دخول کے لیے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنا یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ وسلم.